نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ کہنے لگے وہ یہودی جنہوں نے ایک گروہ بنایا ہوا تھا جو صبح ایمان لاتا اور شام کے وقت وہ ایمان سے پھر جایا کرتا، یہ شام کو ایمان لاتے تو صبح یہ کاروائی ڈالتے تاکہ نئے آنے والے مسلمان یا باہر سے آنے والے لوگ متنفر ہو جائیں دین اسلام سے۔ وہ اس انداز سے آئے دن ڈرامے بازیاں کیا کرتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ نہ تصدیق کرو ان لوگوں کی جو تمہارے دین کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، یعنی فقط اپنے یہودیوں کی تصدیق کرو جو ہمارے دین پر ہیں، جو سچے ہیں، ان سے دلی طور پر محبت کریں، دلی تعلق رکھیں، ان کی بات کی گواہی، ان کا ثبوت دیں، ان کے لیے دلیل بنے۔ جو لوگ ہمارے دین کی پیروی نہیں کرتے، اس راستے پر نہیں چلتے، جو سچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کے ساتھ دلی طور پر کوئی ایسا لگاؤ پیدا نہ کرے، نہ ہی ان کی کسی بات کی تصدیق کرے۔ تو اللہ رب العالمین جواب میں فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان الہدا، بے شک ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی دی ہوئی ہے، یعنی ہدایت فقط وہ ہے جو اللہ تعالی ہدایت دے، ہدایت وہ ہے جو من جانب اللہ ہو، سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالی نے دیا ہے، جو اللہ تعالی نے بتایا ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تمہاری ضد فقط اس بات کی ہے کہ دیا جائے کوئی اور مثل اس چیز کے جو تم کو دی گئی، یعنی یہودی اس وجہ سے ضد کر رہے ہیں کہ جو نبوت، رسالت، وحی، علوم آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ کسی اور کو دیے جائیں، جو آپ کی طرف پیغام آتا ہے وہ کسی اور کی طرف آئے، یعنی آپ سے وہ اس لیے ضد کر رہے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت آپ کی طرف کیوں آئی، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی۔ وہ آپ سے ضد اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی بڑے مالدار کے پاس یہ وحی کیوں نہیں آئی، ایک ایسے بندے کے پاس آئی جو ماں باپ بھی دنیا میں نہیں، جن کے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں کوئی اتنے بڑے مالدار بھی نہیں، بلکہ وہ ہیں بھی بنی اسماعیل میں سے، تو ان کو اس بات سے چڑ ہے، ضد ہے، مخالفت ہے، عداوت ہے۔ فرمایا او یحاجوکم عند ربکم، ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارے ساتھ جو جھگڑا کرتے ہیں وہ تمہارے رب کے سامنے کرے، یعنی یہ جھگڑا تم مجھ سے نہ کرو بلکہ اپنے رب سے کرو، یہ بات تم مجھے نہ کہو بلکہ اپنے اللہ سے کہو، یہ مکالمہ تم مجھ سے نہ کرو بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ کرو۔ مجھے اللہ نے پیغمبر رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر تمہیں اس بات پر کوئی خلش ہے، اس بات کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے، اس بات پر اگر کوئی شکایت ہے، اگر تم کوئی جھگڑا کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کرو، اللہ کے ساتھ دے کرو، اللہ کے پاس جا کر کرو، تم میرے ساتھ اس طرح کا جھگڑا نہ کرو۔ قل ان الفضل بید اللہ، بلکہ آپ کہہ دیجیے ان سے کہ یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مقام، فضیلت، شرف، نبوت، رسالت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کر دے، وہ جسے چاہے یہ دے، وہ جسے چاہے اس کو ودیت کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، یہ کسی کی محنت، کسی کی کمائی، کسی کے نام، کسی کی شخصیت، کسی ایسی چیز پر نہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے کوئی فضیلت والی ہو، بلکہ یہ اللہ کے ہاں فضیلت ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسیع علم رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر ایک چیز کو جاننے والی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر دیتے ہیں اپنے رحمت کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں۔
جس کے ساتھ چاہیں اپنی رحمت کو اس کے لیے خاص کر دے، جس کے ساتھ چاہیں اپنی رحمت اسے عطا کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، عظیم فضیلت اور شان والے ہیں، بڑی قدرت اور مقام والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عظیم فضیلت رکھنے والے وہ ذات ہے جسے جیسے جب چاہے جو چاہے عطا کرے، کوئی اسے پوچھنے والا، کوئی اسے کہنے والا، کوئی اسے روکنے والا، کوئی اسے عاجز کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہر ایک پر غالب ہے۔